الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، بیٹھنے کا حق ادا کرو گی، اللہ سننے کی توفیق دیں گے۔ بیٹھنے کا حق ہے، ادب سے بیٹھیں۔ جتنا ادب ہوگا اتنا انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ان مجلسوں سے فائدہ ہوگا۔ یہ محاورہ بڑا مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اس کے لیے جتنا زندگی میں ادب ہوگا، جتنا ہماری مجلسوں میں ادب ہوگا، انشاءاللہ ان مجلسوں سے ہمیں اتنا فائدہ ہوگا۔ تو پہلی درخواست تو آپ تمام بہنوں سے ہیں کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں، اپنے سروں کو ڈھانک کر بیٹھیں، بالکل بھی آپس کی باتیں نہ کریں۔ ایک آدھے گھنٹے کی بات ہے، جتنا آپ توجہ کے ساتھ بات کو سنو گی انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں اتنی بات کو اتاریں۔ ایک مرتبہ ساری بہنیں منی من میں درود شریف پڑھ لیں۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اپنی آخرت کی تیاری ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم دنیا میں زندگی بنانے کے لیے آئے۔ یہ دنیا کے جانور، یہ چوپائے، یہ درندے چرندے پرندے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ دنیا میں زندگی گزار کر ان کی زندگیاں ختم ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک تمام جانوروں کو مٹی بنا دیں گے۔ ان کے سامنے نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حساب کتاب ہے، نہ میزان ہے، نہ پلسرات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے۔ یہ انتقال ہوتا ہے، مطلب منتقل ہوتا ہے، دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں، قبر کے پیٹ سے آخرت کے پیٹ میں، آخرت کے پیٹ سے جنت اور جہنم دونوں میں سے کسی ایک کے پیٹ میں۔ یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کی مرنے کے بعد کی زندگی میری بہن ہمیشہ کی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے میری بہنوں جس سے دنیا کی کسی فرد کو انکار نہیں۔ ہمارے بھائی مشتاق صاحب کہتے تھے موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بھگا نہیں سکتا۔ ہر ایک کو آنی ہے اور اپنے وقت مقررہ پر آنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی جی آپ کہیے لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، تم سب کے سب کا وقت اللہ کے یہاں متعین ہے۔ ابھی جب ہم ماں کے پیٹ میں نہیں آئے تھے اسی وقت ہماری ساری مقدرات لکھی جا چکی۔ ایک روایت کے مطابق زمین اور آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو کہا لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا قیامت تک جتنے واقعات ہونے والے وہ سارے لکھ دے۔ ہر ایک کا مقدر، ہر ایک کی تقدیر اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی۔ بچہ بھی دنیا میں آیا ہے، لیکن یہ بچہ کتنے سال جیے گا، کتنے سال کے بعد اس کی موت آئے گی، اس کی موت آنے سے ایک دن پہلے اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوگا، قسم خدا کی اللہ کے علم میں ہے اور اللہ جانتے ہیں اور اللہ نے ان کو لکھوا چکا ہے۔ یہ ایسی مقررہ چیز ہے میری بہنوں۔ یہ بیانات کے ذریعے سے اور یہ جو ہے
کیا کہتے ہیں مذاکروں کے ذریعے سے دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو یہ بات سمجھائی جا رہی کہ یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، یہاں کی ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ساری کے ساری چیزوں کو فنا ہیں اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ نہ کسی کے لیے باقی رہی نہ کوئی اس کے لیے باقی رہا۔ اسی لیے میرے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 25 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، یہ اللہ کے نبی کی مسنون دعا ہے۔ اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری موت میں بھی برکت دے اور میری موت کے بعد کی زندگی میں بھی برکت دے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ کہ موت کی تیاری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو صحیح کریں، اپنے اعمال کو صحیح کریں، اپنی معاشرت کو صحیح کریں، اپنا رہن سہن ٹھیک کریں۔ ایمانیات کی باتیں تو ماشاءاللہ بہت ساری ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا یقین ہو کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، نفع نقصان عزت ذلت موت حیات بیماری صحت کے مالک اللہ ہے، کنکر سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک اور چونٹی سے لے کر جبرائیل تک ہر مخلوق کا پیدا کرنے والا خالق اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے۔ یہ ہمارے دلوں کا میری بہنوں یقین بنے۔ یہ موت کی تیاری ہے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ایک ہی سوال ہونا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے۔ اگر دنیا میں میری بہن یقین صحیح ہوگا تو قبر میں جواب دینا میرا اور آپ کے لیے آسان ہوگا۔ دنیا میں اگر محنت کی ہوگی اپنے اللہ کے رب ہونے کی، اگر مذاکرہ کیا ہوگا کہ ہاں اللہ ہے اور اللہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہیں اور اللہ اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہیں اور اللہ پوری دنیا کے بنانے والے ہیں، کریٹر اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، کنٹرول اللہ کا ہے، اس کا اگر دنیا میں مذاکرہ کیا ہوگا اور اپنے دل کو سمجھایا ہوگا تو میری بہن قبر میں جانے کے بعد ہمارے دلوں سے جواب نکلیں گے، وہاں زبان کام نہیں آئے گی۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، کہ اللہ دلوں کو کھولیں گے قبر میں کہ دلوں میں خالق کا تاثر ہے کہ مخلوق کا۔ تو سب سے پہلے اپنے یقین کو صحیح کرنا اور دوسرے نمبر پر اپنے زندگی کے اعمال کو صحیح کرنا۔ اعمال میں سب سے مقدم عمل میری بہن نماز، اس کے بعد اللہ کا ذکر، اس کے بعد قرآن کی تلاوت، اس کے بعد مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ یہ ساری کے سارے عبادات کے شعبے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری کے ساری عبادات ہیں۔ عبادات کی لائن صحیح ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، بلکہ آگے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، ایک نماز چھوڑی، فقد کفر، اللہ کے نبی کہتے وہ کافر ہو گیا، وہ کفر میں چلا گیا۔ جان بوجھ کر نماز پڑھنا یہ انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔
सारे गुनाहों को आप गुनाह कह सकती हो, लेकिन किसी गुनाह को सबसे बड़ा गुनाह नहीं कह सकते। लेकिन बकौल हमारे मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब के सबसे बड़ा गुनाह इस उम्मत के अंदर नमाज का छोड़ना है। फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है कि जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है, और जिसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है उसका जहन्नम में जाना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अपनी इबादतों को सही करें, एहतिमाम करें। 5 वक़्त की नमाज मेरी बहन फ़र्ज़ हैं, और जो फ़र्ज़ हैं वो कर्ज़ हैं, उसको हर हाल में अदा करना है, उसमें माफ़ी नहीं है। खड़े रहकर नहीं पढ़ सकती, बैठकर पढ़ें। बैठकर नहीं पढ़ सकती, इशारे से पढ़ें, कुर्सी पे पढ़ें। और अगर बैठने की भी ताकत नहीं है तो लेटे लेटे पढ़ें। लेकिन नमाज किसी हाल में मेरी बहन माफ़ नहीं है। जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत देते हैं, अल्लाह उनके चेहरे पर सुलह का नूर ज़ाहिर करते हैं, अल्लाह उनकी कब्र के अज़ाब से हिफाजत करते हैं, अल्लाह उनके पुलसिरात पर से बिजली की तरह पार करते हैं, अल्लाह उन्हें सीधे हाथ में नाम अमाल देकर बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। ये सारे वादे अल्लाह के उस बंदी और बंदे के साथ है जो नमाज़ों का अहतमाम करते हैं। इसलिए एक तो नमाज पढ़ना अपनी फुर्सत से का फरीज़ा अदा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के वादे पूरे नहीं होंगे। अल्लाह के वादे तो जब पूरे होंगे जब नमाज को हम एहतिमाम के साथ पढ़ेंगी, अपने तकाज़ों को पीछे करके अल्लाह के हुक्म को मुक़द्दम करोगी। अज़ान हो गई, अब किचन छोड़ दो। अज़ान हो गई, कपड़े धो रहे रुक जाओ, बर्तन धो रहे रुक जाओ, किचन साफ़ हो रहा है रुक जाओ। पहले वज़ू करके मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाएगा, उसके बाद अपनी ज़ाती तकाज़ों में लगा जाएगा। एक दुकानदार से, एक मुलाजिम से, एक मज़दूर से, एक रेड़ी चलाने वाले से हम कह रहे हैं अज़ान हो गई, और अज़ान के अंदर यूँ कहा गया हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी, आओ कामयाबी की तरफ। अब पूरी दुनिया से जितनी कामयाबी है मेरी बहन उठाकर मस्जिद में रख दी जाती हैं, और सारी कामयाबियाँ नमाज़ पढ़ने वाले के मुक़द्दर में लिख दी जाती हैं। इसलिए अज़ान के साथ हमारे मर्द मस्जिद का रुख करें, अज़ान के साथ हमारी औरतें मुसल्ले का रुख करें, फिर कोई तकाज़ा हमारा बाकी नहीं होना चाहिए। जब ऐसी नमाज़ों का एहतिमाम करोगी, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगियों में नमाज़ों की बरकत दिखाएंगे। सुबह शाम की तस्बीहात, अल्लाह को याद करना, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। आज जितना डिप्रेशन है और जितना टेंशन है और जितनी परेशानियां हैं और जितनी ज़हनी उलझने हैं, कसम खुदा की ये सारी के सारी उलझने इस वजह से हैं कि हमारी रूह कमज़ोर हैं। हमारी रूह कमज़ोर हैं, और हमारी रूह की कमज़ोरी की वजह उसकी ग़िज़ा का न मिलना है। सुनो, उसकी ग़िज़ा का न मिलना है, और हमारे रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है, कुरान की तिलावत है, अल्लाह की याद है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे दिलों को ज़ंग लग जाता है जैसे बर्तन और कपड़ों को धोने के लिए साबुन और लोहे के ज़ंग को दूर करने के लिए आग की भट्टी, ऐसे मेरे और तुम्हारे दिलों पर गुनाहों की वजह से जो ज़ंग लग जाता है उन ज़ंग को दूर करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसका सुबह शाम विर्द रखें, उठते बैठते लेटे, तीनों क़ियामों व क़ुऊदों अला जुनूबिहिम, खड़े खड़े भी ज़िक्र, बैठे बैठे भी ज़िक्र, लेटे लेटे भी ज़िक्र, खाना पकाते हुए ज़िक्र, घर में झाड़ू देते हुए ज़िक्र। हर हाल में हमारी ज़ुबानें अल्लाह का ज़िक्र कर रही हो, प्यारे नबी पर दरूद भेज रही हो, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार हो रहा हो। ये ऐसी खुराक है जिससे ज़हनी परेशानियां दूर होती हैं। ये ऐसी खुराक है जिससे अंदर की बेचैनियां दूर होती हैं।
کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا، تمہارے دل پریشان ہو جائیں تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، فوراً استغفار کر لو، اللہ تمہارے دلوں کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ قسم خدا کی ہمارے اندر کی بیماریوں کا علاج ہے۔ 40 دن تک قبلے رخ بیٹھ کر فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ 3 تسبیحات پڑھ لو، تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اور تنہائی میں گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ یہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں، اپنی معاشرت کو اور اپنے معاملات کو اور اپنے اخلاق کو صحیح کرنا۔ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر 75% دین معاشرت، معاملات اور اخلاق پر ہے۔ ایمانیات اور عبادات پر تو صرف 25% دین ہے۔ پورے دین کو جمع کیا جاوے تو 1/4 حصہ ایمانیات اور عبادات پر ہے، اور 3/4 حصہ میری بہن معاملات پر ہے، معاشرت پر ہے، اخلاق پر ہے۔ کہ اپنے معاملات کو صحیح کرنا، لوگوں کے ساتھ لین دین صحیح ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کا معاملہ صحیح ہو، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، اپنے معاملات کو صحیح کرنا۔ دیکھو، سب سے پہلا حق اللہ کا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول کے بعد ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے شوہر کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا، اور عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا۔ بلکہ اللہ نے اپنی رضامندی اور اپنی ناراضگی کو جوڑا ہے کہ اللہ اس وقت تک مرد سے راضی نہیں ہوتے جب تک اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہوتی۔ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس کے والدین ناراض ہوتے ہیں نا، اس کی نماز تو سر تک بھی نہیں جاتی، آسمان پر جانے کی بات تو بہت دور کی۔ اسی طرح اللہ نے ایک عورت کے اوپر حقوق بیان کیے کہ جس طرح مردوں پر والدین کا حق ہے، ان کی رضامندی کے بغیر اللہ راضی نہیں ہو سکتے، ایسے عورت کے اوپر شوہر کا حق ہے۔ جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لے، اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ ایسی عورت کی عبادت سر کے اوپر تک نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت ناراض ہو کر اپنے مرد سے ناراض ہو کر رات گزارتی ہیں، اللہ کے فرشتے رات بھر اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میری بہن، ایک دوسرے کے حق کو سمجھیں۔ اگر مخالف ہمارے حق کو ادا نہیں کر رہا تو بھی ہم اس کے حق کو ادا کریں، تاکہ آپس میں جوڑ پیدا ہو، اپنے حق کو معاف کرنا سیکھیں، دوسرے کے حق کو ادا کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد حق ہمارے اوپر ہماری اولاد کا ہے۔ ہاں، میں تو ماں باپ کو کہتا ہوں کہ ایسی کوئی حرکت آپ نہ کرو جس سے آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بنے۔ آج بہت بڑا مسئلہ میرے تمہارے گھروں میں یہ مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی کا۔ ہمارے قاری احمد علی صاحب بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی کہ کوئی ایسا تعویذ دے دو جس سے میری اولاد میری فرما بردار بن جائے۔ میں نے اس سے کہا بہن، ایک ہی تعویذ ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا تعویذ ہے۔ اگر وہ تعویذ تم پہن لو تو اللہ تمہاری اولادوں کو نہیں، اور تمہارے گھر والوں کو نہیں، اور تمہارے خاندان والوں کو نہیں، بلکہ زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کو اللہ تمہارا مطیع اور فرما بردار بنا دے گی۔ جس طرح صحابہ نے اپنی زندگیوں کو صحیح کیا،
اور اپنی زندگیوں کو اپنے مقصد پر لائیں اور اپنے اللہ کو راضی کیا تو اللہ پاک نے افریقہ کے جنگل کے جانوروں کو ان کا مطیع اور فرمانبردار بنایا ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہم نبی کے غلاموں کے غلام ہیں اور 3 دن کا وقت دیتے ہیں، یہ جگہ خالی کر دو، ہمیں چھاونی بنانی ہے۔ اللہ والوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ انسانوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ شیرنی اپنے بچوں کو لے کر اور چیتے اپنے بچوں کو لے کر اور درندے اور جانور اپنے بچوں کو لے کر اس جنگل سے نکلے ہیں اور 3 دن کے اندر اندر اس جنگل کو خالی کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو اپنے یقین کو صحیح کر لیتے ہیں، اعمال کو صحیح کر لیتے ہیں، میری بہن اللہ پاک زمین پر بسنے والی ساری مخلوق کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو تمہاری اولادیں تمہاری فرمانبردار بنیں، تمہارے گھر والے تمہارے فرمانبردار بنیں، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے یقین کو اور اپنے اعمال کو صحیح کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والی بنیں۔ ہاں، یہ سب سے بڑی چابی ہے۔ آج امت کے اندر جوڑ کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ لے کر بیٹھا ہے اور دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کا حق مارنے کو تیار ہیں، بیوی شوہر کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، شوہر بیوی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، بچے ماں باپ کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں۔ ہم اپنی ذات سے صحیح ہو جائیں، ہم اپنی ذات سے ایک دیندار عورت بن جائیں، ہم اپنی ذات سے ایک دیندار بیوی بن کر دکھائیں تو دیکھو کس طرح ہمارے گھروں میں اثر پڑتا ہے۔ جب میری زندگی صحیح ہو جائے گی، اللہ پاک خود بخود میری اولاد کی زندگیاں صحیح کر دیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے میری بہن آپ کو ڈائی بنایا ہے۔ بچے کی زندگی کا ماں کی زندگی کا غیر محسوس طریقے پر اثر بچوں کی زندگیوں پہ پڑتا ہے۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا، جس ماں کے سر پر دوپٹہ نہ ہو اس ماں کی بچی سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بچی بڑی ہو کر اپنے سر کو ڈھانکے گی؟ جس کا باپ مسجد کی سیڑھی چڑھنے کو تیار نہ ہو، ہم کیا امید لگا سکتے ہیں کہ اس کی اولاد مسجدوں کو آباد کرے؟ نہیں میری بہنوں، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، قانون ہے، کانٹے بوتے ہیں تو کانٹے نکلتے ہیں، گھیوں بوتے ہیں تو گھیوں نکلتے ہیں۔ جس طرح گھیوں کو بو کر جو کا انتظار نہیں کیا جاتا اور جس طرح کانٹے بو کر چاول کا انتظار نہیں کیا جاتا، اسی طرح میری بہن ہماری زندگیوں کو صحیح کیے بغیر ہم دوسرے سے کوئی امید نہیں لگا سکتی۔ میں پکی بات کر رہا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے لکھا جو ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی ہیں اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا نام سیکھ کر آتا ہے۔ جس طرح قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ سے 16 پارے کے حافظ پیدا ہوئے۔ پوچھا بیٹا یہ 16 پارے کہاں یاد کیے؟ کہا میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں قرآن پڑھتی تھی اور میں یاد کرتا تھا۔ عجیب زمانہ دیکھا اور عجیب اللہ کے ولی دیکھیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتے تھے۔ قسم خدا کی ان کو ولایت تک پہنچانے والی ان کی مائیں ہیں۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 13-14 سال کی عمر میں علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، امی نے آستین میں 40 دینار سی کر دیے کہ بیٹا یہ 40 دینار رکھو کام آئیں گے، اور نصیحت کی بیٹا جھوٹ مت بولنا چاہے جان چلی جائے۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا،
ایک ڈاکو نے ان کو پکڑا، پوچھا بیٹا مال کہاں ہے؟ انہوں نے اپنی آستین کی طرف اشارہ کیا، اس آستین کے اندر ہے۔ اس ڈاکو نے آگے بڑھ کر آستین کو ادھیڑ دیا، آستین کو پھاڑ دیا، اس میں سے 40 دینار گرے۔ اس ڈاکو کو بڑا تعجب ہوا، اتنا حفاظت سے رکھا ہوا مال اس بچے نے ہمیں کیوں بتایا؟ اس کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سردار کو ساری کہانی سنائی۔ اس سردار نے کہا بیٹا کیا بات ہے، اتنا چھپا ہوا مال تم نے ہمیں کیوں بتایا؟ ہم تو ڈاکو ہیں۔ تو اس بچے نے، جو بڑے ہو کر پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے ہیں، ان بچے نے کہا کہ سردار مجھے میری ماں نے یہ ترغیب دی ہے اور مجھے میری ماں نے یہ سبق دیا ہے، بیٹا جھوٹ مت بولنا چاہے جان چلی جائیں۔ یہ جملہ سنتے ہی اس ڈاکو کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا بیٹا تیرے جیسی ماں اگر مجھے ملی ہوتی تو میں بھی اللہ کا ولی بنتا، ڈاکو نہیں بنتا۔ زندگیاں ماؤں کی زندگیوں پر منحصر ہوتی۔ جتنے دنیا میں اولیاء اللہ گزرے ہیں پوچھ لیں، ہر ایک کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو ان کی ولایت تک پہنچانے والی قسم خدا کی ان کی مائیں ہیں۔ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے۔ ایک مرتبہ اپنی ماں سے ذکر کیا، امی نے کہا بیٹا اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ پوچھا اماں تمہارا کیسے؟ کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں دودھ پلانے سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی، جس کا یہ اثر ہے کہ آج تم 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو۔ میں نے کبھی بغیر وضو کے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، میں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ ہاں یہ زندگیوں کا اثر ہے میری بہنوں، اس لیے اپنی معاشرت کو صحیح کریں، اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنے اخلاق کو، اپنی عادتوں کو صحیح کریں۔ حضرت ماتا جمیل صاحب فرماتے ہیں 99% اخلاق کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے۔ زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اخلاق کیا ہے۔ ظاہری شکل و صورت کو اخلاق نہیں کہتے۔ جھک کر ملنا، ادب سے سلام کرنا، عاجزی دکھانا، یہ اخلاق نہیں ہے میری بہنوں۔ اخلاق تو دلوں کے حال کا نام ہے۔ ہمارا دل بغض سے پاک ہو، ہمارا دل حسد سے پاک ہو، ہمارا دل کینہ اور کپٹ سے پاک ہو، آپس میں جوڑ اور محبت ہو۔ ساس کے دل میں بہو کے لیے محبت، بہو کے دل میں ساس کے لیے محبت، ننن کے دل میں بھابھی کے لیے محبت، بھابھی کے دل میں ننن کے لیے محبت، دیورانی جیٹھانی میں سگی بہنوں جیسی محبت ہو۔ ورنہ معاف کرنا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ایک عام بات کہہ رہا ہوں، ہمارے دل تو عداوت کے پتلے بنے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں تو بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہم، کسی کو ذلیل کرنے کا اور کسی کو تانا مارنے کا۔ بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے آج کے زمانے کی ہر ساس یہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی ہیں کہ میں اپنی بہو کو ذلیل کروں، اس کو تانے دوں، اس کے گھر والوں کو گالیاں دوں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، بڑی اچھی بات کہی، ایک عورت جب بہو بنتی ہے تو اس کی تربیت کا امتحان ہوتا ہے، اور وہی بچی جب ساس بنتی ہے تو اس کے کردار کا امتحان ہوتا ہے۔ بہو بننے کے بعد پتہ چلتا ہے کیا تربیت ہے، اور ساس بننے کے بعد پتہ چلتا ہے کیا کردار ہے۔ اور کسی نے تو بڑا اچھا جملہ جوڑا کہ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ بہو بن کر یوں کہتی ہے میرے ساس اچھی نہیں ملی، اور ساس بن کر کہتی ہے بہو اچھی نہیں ملی۔ یہ سارے بہانے ہیں میری بہنوں۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے دل کو وسیع کر لیں، اپنے دل کو بڑا کر لیں، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں، قسم خدا کی ہمارے گھر جنت کے نمونے بن جاویں، جنت کے باغیچے بن جاویں، ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جائیں۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جن گھروں میں اعمال کی پابندی ہوتی ہے نا، اللہ ان گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں اپنے خزانے سے اطمینان بھرتے ہیں، اور اپنے خزانے سے اللہ ان کو دلی سکون عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے 5 باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو اپنا یقین صحیح کریں، ایک تو اپنی عبادتوں کو صحیح کریں، ایک اپنے معاملات کو صحیح کریں،
ایک اپنی معاشرت کو، رہن سہن کو صحیح کریں، اور ایک اپنے اخلاق کو صحیح کریں۔ انہی 5 چیزوں کو مل کر دین بنتا ہے، جس کے اندر اللہ نے میری آپ کی کامیابی رکھی ہے۔ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ موت تک اللہ کے دین پر چلیں گی، اور اللہ کے دین کی دعوت ہر ایک کو دیں گی، ہر ایک کو دو، ہر ایک کو سمجھاؤ، گھر میں آنے والی ہر بہن کو سمجھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ۔ میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں، جن سے آپ کا ریلیشن ہے، جو آپ کا ادب کرتی ہیں، جو آپ کو اپنا بڑا سمجھتی ہیں، ان بچیوں کو کبھی لے کر بیٹھو، ان کی تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ ہاں، موبائل کو بہانہ مت بناؤ کہ ہماری اولادیں موبائل سے بگڑ گئی۔ نہیں، تمہاری اولادیں تمہارے گھر کے ماحول سے بگڑی ہیں۔ ہاں، میرے ہاتھ میں قرآن ہوگا نا تو میرے بچے قرآن پکڑیں گے، اور میرے ہاتھ میں موبائل ہے تو میرے بچے بھی موبائل پکڑیں گے۔ بات صاف ہے۔ اس کے لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں۔ اسی کے لیے ماشاءاللہ یہ دعوت کی مبارک محنت ہے، اور الحمدللہ یہاں پر ماشاءاللہ محنت بھی ہوتی ہے، جماعتیں بھی آتی ہیں، مدرسہ بھی چلتا ہے، اللہ کا دین سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کئی 100 عورتیں روزانہ آ کر اللہ کے دین کو سیکھ رہی ہیں۔ یہ ایک سمندر ہے، یہ ایک بحر ہے جو ماشاءاللہ علم کا بہہ رہا ہے، ربانی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس کے لیے کوشش کریں، خود بھی پابندی سے آویں، نئی بہنوں کو لانے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ ہمارے ذریعے سے خیر پھیلے گی انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ 15، 16، 17 انشاءاللہ 3 دن کی مستورات کی جماعت رادھن پور جانے والی ہے، اس کے لیے بھی ارادہ کریں۔ 15 کو انشاءاللہ یہاں رہے گی پورے دن جماعت، اس کا ساتھ دیں، مقامی بہنیں آئیں، صبح شام کی تعلیم میں جڑیں، پورا دن ساتھ دیں انشاءاللہ۔ اس جمعہ کو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، ہم دعا کر کے جاتے ہیں، آپ تشکیل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد